علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ومن شر حاسد اذا حسد کی تفسیر میں حاسد کہ حسد سے بچنے کے کوئی 10 طریقے بیان کی. اس میں اذکار بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، کیونکہ حاسد کا حسد ایک خطرناک شے ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں حاسد کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب بھی وہ حسد کرے. حسد ایک بہت ہی برا ہتھیار ہے. کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے آپ کے بارے میں تو اس حسد کا نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے. جیسے نظر بد ہے، لیکن نظر بد میں نظر لگانے والے کا دیکھنا ضروری ہے. وہ آپ کو دیکھے، آپ کی صحت کو، حسن و جمال کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی گاڑی کو دیکھ رہے وہ اور اس کی نظر لگ سکتی، اس کا نقصان ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ نقصان موت کی صورت میں ہوتا ہے، حدیث موجود ہے. لیکن حسد، اس میں حاسد کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. وہ کئی امریکہ افریقہ میں بیٹھے، اگر آپ کے بارے میں حسد کا شکار ہے وہ، تو اس کے حسد کے تیر وہاں سے آپ تک پہنچیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت سے طریقے، 10 طریقے بیان کیے حاسد کی حسد سے بچنے کے لیے. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ حاسد ہے، آپ کو دیکھ کے جلتا ہے، کڑتا ہے، حسد کرتا ہے، آپ اس پر احسان کریں. ہوتے ہیں یہ کام مشکل، مگر یہ بچاؤ کا بڑا عظیم ایک راستہ ہے. اس پر آپ احسان کریں. وہ آپ کو دیکھ کے جل رہا ہے، برے اس کے اندر خیالات ہیں، حسد کا شکار ہے، اور الٹا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ احسان کرنا اور اس سے محبت کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے دل کو پھیر دے گا. جو کل کا دشمن تھا، حاسد تھا، آج وہ آپ کا بھائی خواہ اور پکا دوست بن گیا.